بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ۔ اول من دعی بامیر المؤمنین، یہ سب سے پہلے صحابی ہیں جن کو امیر المؤمنین کے لقب سے پکارا گیا۔ ان کا تعارف، وہ جلیل القدر صحابی جن کی زندگی کا تعارف ہم اس وقت پیش کر رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا بہت گہرا اور مضبوط رشتہ تھا۔ وہ ان لوگوں میں سے تھے جن کو شروع ہی میں اسلام کی دعوت قبول کرنے میں سبقت حاصل ہے۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپھی زاد بھائی تھے، اس طرح کہ ان کی والدہ محترمہ حضرت امیمہ بنت عبد المطلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی تھیں۔ اسی طرح آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نسبتی بھائی ہونے کا بھی شرف حاصل ہے، کیونکہ ان کی ہمشیرہ حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ اور امہات المؤمنین میں سے تھیں۔ وہ پہلے شخص تھے جن کو اسلام کا جھنڈا سپرد کر کے ایک جماعت کا امیر بنایا گیا۔ وہ سب سے پہلے صحابی ہیں جن کو امیر المؤمنین کے لقب سے پکارا گیا۔ وہ بزرگ، محترم اور عظیم المرتبت صحابی حضرت عبداللہ بن جحش اسدی رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دار ارقم میں داخل ہونے سے پہلے ہی اسلام میں داخل ہو چکے تھے۔ ان کا شمار سابقین اولین یعنی ان لوگوں میں ہوتا ہے جنہوں نے اسلام قبول کرنے میں سبقت حاصل کی تھی۔ ہجرت مدینہ۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کی تکلیفوں سے بچنے کے لیے اور اپنی دین کی حفاظت کے لیے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کو مدینے کی ہجرت کی اجازت مرحمت فرمائی تو قافلہ مہاجرین میں دوسرے نمبر پر ان کا نام تھا۔ صرف ایک شخص ان سے آگے تھا۔ ان سے پہلے اس شرف کی طرف سوائے حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے کسی اور نے سبقت نہیں کی تھی۔ اللہ کے لیے ہجرت کرنا اور اس کی راہ میں گھر بار اور اہل و عیال اور وطن سے جدائی اختیار کرنا حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے کوئی انوکھی بات نہ تھی۔ اس سے پہلے وہ اور ان کے گھرانے کے کچھ لوگ حبشہ کی طرف ہجرت کر چکے تھے، لیکن اس مرتبہ ان کی ہجرت نہایت مکمل اور وسیع پیمانے پر تھی۔ اس مرتبہ ان کے اہل و عیال، ان کے قریبی رشتہ دار اور اہل خاندان سب نے ہجرت میں ان کا ساتھ دیا۔ ان میں سے مرد، عورتیں، بچے، بچیاں اور بوڑھے جوان سب ہی ان کے شریک سفر تھے، کیونکہ ان کا گھرانہ اسلام کا گھرانہ اور ان کا خاندان ایمان کا خاندان تھا۔ جب یہ لوگ مکہ مکرمہ چھوڑ کر نکل گئے تو ان کے مکانات رنج اور غم کا منظر پیش کر رہے تھے۔ ان کے اوپر عجیب اداسی پھیل گئی اور زندگی کی رونق اور چہل پہل کے آثار اس طرح وہاں سے مٹ گئے جیسے پہلے وہاں کوئی رہتا ہی نہ تھا، اور ایسی ویرانی کا عالم تھا جیسا کہ ان گھروں میں کسی نے بھی کوئی رات ہی بسر نہ کی ہو۔ حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے اہل خانہ کو ہجرت کیے ہوئے ابھی تھوڑی ہی مدت گزری تھی کہ ایک دن قریش کے سردار یہ معلوم کرنے کے لیے مکہ کے محلوں اور آبادیوں میں چکر لگانے نکلے کہ مسلمانوں میں سے کون کون سے لوگ مکہ چھوڑ کر جا چکے ہیں اور کون سے لوگ ابھی تک یہاں آباد ہیں۔ ان گشت کرنے والوں میں ابو جہل اور عتبہ بن ابی ربیعہ بھی تھے۔ عتبہ ابن ابی ربیعہ نے دیکھا کہ بنو جحش کے مکانات میں تیز ہوائیں گرد و غبار اڑاتی ہوئی چل رہی ہیں اور ان کے دروازوں کے کھلے ہوئے پٹ آپس میں ٹکرا ٹکرا کر بڑی ڈراؤنی آواز پیدا کر رہے ہیں۔ یہ دیکھ کر اس نے کہا، اصبحت دیار بنی جحش خلاء تبکی اہلہا، بنو جحش کے مکانات ویران ہو گئے ہیں اور یہ اپنے رہنے والوں کی جدائی میں رو رہے ہیں۔ یہ سن کر ابو جہل نے کہا، ومن ہؤلاء حتی تبکیہم الدیار، یہ کیسے لوگ تھے کہ ان کی جدائی کے صدمے سے ان کے مکانات تک رو رہے ہیں؟ یعنی یہ کیسے لوگ تھے کہ ان کو اپنے گھروں کی بھی کوئی پرواہ نہیں؟ پھر ابو جہل نے حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالی عنہ کے مکان پر قبضہ کر لیا، اس کو اور اس میں باقی ماندہ سامان و اسباب کو اس طرح استعمال کرنے لگا جس طرح یہ اس کا خود اپنا سامان اور اپنا گھر ہو۔ جب اپنے مکان پر ابو جہل کے قبضے کی خبر حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالی عنہ کو ہوئی تو ان کو اس پر بڑا افسوس ہوا، اور جب انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الا ترضى یا عبداللہ ان یعطیک اللہ بها دارا فی الجنہ، عبداللہ کیا تم اس بات پر خوش نہیں ہو کہ اللہ تعالیٰ اس کے عوض تم کو جنت میں مکان عطا فرمائے؟ انہوں نے کہا، بلا یا رسول اللہ، کیوں نہیں اے اللہ کے رسول، میں اس پر راضی ہوں۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں اس کے بدلے جنت میں اس سے عمدہ اور عالیشان مکان ملے گا۔ یہ سن کر ان کا دل خوش ہو گیا اور ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہو گئیں۔ حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالی عنہ اپنی دونوں ہجرتوں میں قریش مکہ کے ہاتھوں دکھ اور اذیت برداشت کرنے کے بعد ابھی مدینے میں اطمینان اور سکون کی 2 گھڑیاں بھی نہیں گزار پائے تھے، اور نہ ہی انہوں نے ابھی انصار مدینہ کے سائے اور ان کی حفظ و امان میں رہ کر سکھ چین کے چند لمحات گزارے تھے کہ اللہ تعالی نے انہیں ان کی زندگی کی سب سے سخت آزمائش اور ان کے اسلام لانے کے بعد کی سب سے کٹھن امتحان میں ڈال دیا۔ آزمائش ہوا یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی سب سے پہلی فوج کو بھیجنے کے لیے 8 صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کو طلب فرمایا، جن میں حضرت عبداللہ بن جحش اور حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہما بھی شامل تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَأُؤَمِّرَنَّ عَلَيْكُمْ أَصْبَرَكُمْ عَلَى الْجُوعِ وَالْعَطَشِ، میں تمہارا امیر اس شخص کو مقرر کروں گا جو بھوک پیاس کی شدت سب سے زیادہ برداشت کر سکتا ہو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جھنڈا حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں تھما دیا، یعنی اس جماعت کی قیادت حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالی عنہ کے سپرد فرمائی۔ فَكَانَ أَوَّلَ أَمِيرٍ أُمَّرَ عَلَى طَائِفَةٍ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، اس طرح حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالی عنہ سب سے پہلے مسلمان تھے جن کو مسلمانوں کی کسی جماعت کا امیر بنایا گیا۔ روانگی سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے سفر کا رخ متعین فرمایا اور ایک خط ان کے حوالے کرتے ہوئے یہ ہدایت کی کہ 2 دن کا سفر طے کرنے سے پہلے اس کو نہ پڑھیں۔ حسب ہدایت جب 2 دن سفر میں گزر گئے تو انہوں نے اس خط کو کھولا تو اس میں یہ ہدایت درج تھی، اذا نظرت فی کتابی هذا فامض حتى تنزل نخلة بین الطائف ومکہ فترصد بها قریشا وقف لنا على اخبارهم، میرے اس خط کو پڑھنے کے بعد آگے چلتے رہنا، جب طائف اور مکہ کے درمیان ایک باغ آ جائے تو اس مقام پر پڑاؤ ڈالنا اور وہاں ٹھہر کر قریش پر کڑی نگاہ رکھنا، اور جو بھی صورتحال ہو ہمیں اس سے آگاہ رکھنا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے خط پڑھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی اطاعت کرتے ہوئے اپنے ساتھیوں سے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم فرمایا ہے کہ میں مقام نخلا پر پہنچ کر وہاں چھپ کر قریش پر نظر رکھوں اور ان کے حالات سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آگاہ کروں۔ انہوں نے مجھے تم میں سے کسی کو زبردستی اپنے ساتھ لے جانے سے منع فرمایا ہے، اس لیے تم میں سے جو شخص شہادت کا طالب اور اس کا آرزو مند ہو تو وہ میرے ساتھ چلے، اور جس کا جی چاہے بلا خوف ملامت واپس چلا جائے۔ لیکن ان سب نے یک زبان ہو کر کہا، سمعا وطاعتا لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انما نمضی معک حیث امرک نبی اللہ، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو بسر و چشم قبول کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو جہاں جانے کا حکم فرمایا ہے، چلیے ہم سب آپ کے ساتھ ہیں۔ وہ لوگ وہاں سے آگے بڑھے اور نخلا کے مقام پر پہنچ کر قریش کے حالات معلوم کرنے کے لیے مختلف راستوں پر چکر لگانے لگے۔ اس تلاش اور جستجو کے دوران ان کی نظر دور سے آتے ہوئے قریش کے ایک تجارتی قافلے پر پڑی جو 4 آدمی عمر بن حضرمی، عمر بن کیسان، عثمان بن عبداللہ اور اس کے بھائی مغیرہ بن عبداللہ پر مشتمل تھا۔ ان لوگوں کے پاس قریش کا سامان تجارت تھا جس میں کھال، کشمش اور کھانے پینے کی دوسری چیزیں تھیں جن کی وہ تجارت کرتے تھے۔ عرب لوگ 4 مہینوں میں کسی کو قتل کرنا حرام سمجھتے تھے۔ 12 مہینوں میں سے 4 مہینے ایسے تھے جن کو وہ ایسی برکت والا سمجھتے کہ اگر اس میں دشمن بھی مل جاتا تو اس کو کچھ نہ کہتے۔ وہ 4 مہینے یہ ہیں: رجب، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم۔ وہ تاریخ ماہ حرام رجب کی آخری تاریخ تھی، لیکن صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے یہ خیال کیا کہ یہ ماہ شعبان کی 1 تاریخ ہے اور ماہ رجب جو کہ حرمت کا مہینہ ہے وہ ختم ہو گیا ہے، لہٰذا وہ اس غلط فہمی کی بنا پر ان کے اوپر حملہ کرنے، انہیں قتل کرنے اور ان کے مال و اسباب کو بطور غنیمت لے جانے پر سب متفق ہو گئے، اور پھر تھوڑی دیر میں وہ ان میں سے ایک کو قتل کر کے اور 2 کو گرفتار کر چکے تھے۔ البتہ 4تھا شخص بھاگ کر اپنی جان بچا لینے میں کامیاب ہو گیا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے ساتھی دونوں قیدیوں اور سامان تجارت سے لدے ہوئے اونٹوں کو لیے ہوئے مدینے کی طرف روانہ ہوئے۔ جب یہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس واقعے کے بارے میں عرض کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اس فعل پر سخت ناپسندیدگی کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا واللہ ما امرتکم بقتال وانما امرتکم ان تقفوا علی اخبار قریش وان ترصدوا حرکتها، خدا کی قسم میں نے تمہیں جنگ کی اجازت نہیں دی تھی، میں نے تو تم کو صرف قریش کے حالات معلوم کرنے کا حکم دیا تھا اور یہ ہدایت کی تھی کہ ان کی نقل و حرکت پر چھپ کر نظر رکھو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیدیوں کے متعلق کوئی فیصلہ نہیں فرمایا بلکہ ان کے معاملے کو فی الحال روک دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ مال غنیمت کی طرف توجہ فرمائی نہ اس میں سے کچھ لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طرز عمل سے حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے ساتھیوں کو سخت صدمہ پہنچا اور انہیں اس بات کا یقین ہو گیا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی خلاف ورزی کی وجہ سے مکمل طور پر تباہی اور بربادی کا سامنا کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ان کو یہ بات بھی بری لگی کہ ان کے مسلمان بھائی انہیں ڈانٹ ڈپٹ کرنے لگے۔ جب بھی ان کا گزر مسلمانوں کی کسی جماعت پر ہوتا تو وہ یہ کہتے ہوئے ان کی طرف سے منہ پھیر لیتے، یہ ہیں وہ لوگ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی خلاف ورزی کی ہے۔ اور انہیں اس وقت اور زیادہ صدمہ پہنچا جب ان کو یہ بات معلوم ہوئی کہ قریش نے ان کی اس حرکت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کرنے، ان سے بدلہ لینے اور ان کو قبائل میں بدنام کرنے کا ایک ذریعہ بنا لیا ہے۔ مشرکین مکہ یہ کہہ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بدنام کرتے پھر رہے تھے ان محمدًا قد استحل الشہر الحرام فسفک فیہ الدم واخذ المال واسر الرجال۔ ترجمہ: محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام مہینے کو حلال کر لیا، اس میں خون ریزی کی، مال لوٹا اور آدمیوں کو گرفتار کر لیا۔ پھر نہ پوچھیے کہ حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے ساتھیوں کو اپنی اس غلطی پر کتنا گہرا رنج اور صدمہ ہوا اور ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی ندامت ہوئی، کیونکہ ان کی اس کارروائی کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سخت ذہنی تکلیف اور اذیت میں مبتلا ہو گئے تھے۔